حضرت ابراہیم ابن ادم کے دل میں آیا حج کے لیے چلوں، محبت الہی کا ایسا غلبہ تھا، ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے، اور مکہ پہنچ کر فرمایا لوگ تو پاؤں کے بل چل کے آتے ہیں اور میں پیشانی کے بل چل کے آیا ہوں۔ اب دیکھیں ہر قدم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، اس شان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے دربار مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ پیدل جاتے تھے، ہر قدم پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے جاتے تھے۔ ہم تو ہوائی جہازوں میں اڑ کر نہیں جاتے۔ آج کے اس دور میں لوگوں کے اوپر زیادہ تر حج فرض ہو چکے ہیں، کاروبار ہیں ان کے اپنے، بینک بیلنس ہیں ان کے پاس اپنا، اسی کے ساتھ ساتھ زمین جائیدادیں زائد پلاٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے اوپر ابھی بھی حج فرض نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض کب ہوگا؟ اگر ابھی کہے کہ بھئی آپ کو 20 لاکھ کا 50 لاکھ کا پلاٹ ہے اور اس میں ابھی 5 مہینے میں آپ کو 5-7 لاکھ روپے بچ جائیں گے، راتوں رات انتظام کرے گا اور 50 لاکھ کا پلاٹ فوراً خرید لے گا، اور حج کی بات کریں اس سے تو حج فرض نہیں ہے ابھی اس کے اوپر۔ بڑھاپے میں جب چلنے لائق نہ ہوگا، اب ذرا حج کی طرف اللہ نے توفیق دے دی اور کچھ ارادہ سا بن گیا اس کا، تو حج کو جا سکتا ہے۔ حدیث سنو اللہ کے نبی کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے پر حج فرض ہو گیا وہ حج کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے اگر حج فرض ہونے کے بعد اس نے حج نہیں کیا۔ اس لیے جن پر حج فرض ہو گیا، نماز کی طرح حج بھی رکن اعظم ہے اسلام کا، حج کیجئے، حج کیجئے۔ یہ اعمال مسلمانوں کی زندگی سے نکل رہا ہے، کئی سالوں کے بعد ایک گاؤں سے کوئی 1-2 حاجی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے تھے؟ جو اللہ رب العزت کے دربار میں پیدل جاتے تھے۔ ہم نے اپنے حضرت جی دامت برکاتہم علیہ سے سنا، اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے جو روزانہ خانہ کعبے کا 70 طواف کیا کرتے تھے، 70 طواف روزانہ کرتے تھے۔ اور ایسے بھی حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے 70 سال تک احرام باندھا ہے اور احرام کھولا نہیں ہے، احرام کی حالت میں ہی رہے ہیں 70 سال تک۔ تو کیا تھے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے؟ ہمیں تو ایک مرتبہ بھی توفیق نہ ملی بیت اللہ جانے کی، تو ہم اللہ سے توفیق تو مانگیں، اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنا وہ گھر دکھا دیجئے، مجھے بھی اپنا وہ در دکھا دیجئے۔ ہمارے مشائخ کی باتیں بڑی سیدھی اور سچی ہوتی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہاں نہ کوئی امیر جائے، وہاں نہ کوئی غریب جائے، وہاں تو بس وہی جائے جسے تو بلائے۔ تو اللہ سے مانگ لیا کریں، اللہ آپ نے فلاں بندے کو بھی تو بلایا تھا، مجھے بھی بلا لیجئے، تو اللہ تعالیٰ جانا آسان فرما دیں گے۔ ارشاد فرمایا جب حج کو جائے تو کوئی نہ کوئی نیک دوست ساتھ ہو تاکہ وہ رہنمائی کرتا رہے۔ ہمارے مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ مدینہ پاک میں ایک کلام پاک ختم کرتے تھے گویا وہ نبی علیہ السلام کو سناتے تھے۔ مدینہ پاک پہنچ کر ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، چونکہ قرآن پاک نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں مدینہ میں پہنچ کر؟ بتاؤں، عمرے کے لیے آج کل جو لوگ جا رہے ہیں اور حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کے روضے پر پہنچ کر بس وہ ویڈیوگرافی چل رہی ہوتی ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوتے ہوتے ویڈیوگرافی ہو رہی ہے۔ ڈر نہیں لگتا، نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کے ایک بڑے خلیفہ ہیں اور حضرت جی کی مدد سے شیخ الحدیث میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضرت جی کو دیکھا ہے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، جب حضرت اپنے پیروں سے خود چلتے تھے تو وہاں پر جو ستون بنے ہوئے ہیں حضرت جی داخل ہوتے تھے آہستہ 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 ہلکے قدموں کے ساتھ۔ مدینے کی گلی ہے نا، مقام مدینہ ہے نا، نبی علیہ السلام کا مقام ہے نا، روضہ اطہر ہے نا، وہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے نا، آرام کر رہے ہیں نا، تو وہاں آہستہ آہستہ چلتے، پھر باب جبریل میں داخل ہوتے اور داخل ہوتے ہوتے ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے کو بڑھتے، دوسرے ستون کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے۔ جب استاد جی کسی بچے پر غصہ ہوتے ہیں نا، طالب علم پر، اور اس کو کہتے ہیں کہ ذرا بچے کو درسگاہ میں بلاؤ، تو پھر وہ بچہ استاد جی کے سامنے آتا ہوا ڈرتا ہے، جھانک کے دیکھتا ہے، دیکھو استاد جی کس حال میں ہیں۔ اور باپ غصہ ہو جائے تو بیٹا بھی گھر میں آتا ہوا ڈر لگتا ہے، گھر تو آ جاؤں گا ابا جی، مگر یہ بتاؤ کچھ کہو گے کہ تو نہیں آپ مجھے؟ ماں سے کہلواتا ہے ابا جی مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں، پوچھتا ہے۔
اسی طرح ہم بھی نبی علیہ السلام کے گویا سنتوں کو توڑ کر مجرم بنے بیٹھے ہیں، تو ہماری کیسے ہمت ہوتی ہے کہ ہم دوڑ کر نبی علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہو جائیں؟ ہمارے بڑوں کی ہمت نہیں ہوتی، ہم دوڑ کے جاتے ہیں، باتیں بنا کے جاتے ہیں، پھر ویڈیو بنا کے جاتے ہیں، کیا وہاں درود پڑھتے ہیں، یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے تو آپ اس مہلک بیماری سے بچیں گے، سیل فون کو دور رکھیں گے، خانہ کعبہ کے سامنے چلتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے روزے پر پہنچتے ہوئے کیسی ہمت پڑتی ہے کہ ہم وہاں پر بھی ویڈیوگرافی کریں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ دیکھو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خانہ کعبے کا طواف مثل نماز کے ہے، جیسے نماز ہوتی ہے ایسے خانہ کعبے کا طواف ہے، بس چونکہ خانہ کعبہ کا طواف بالکل نماز کی طرح ہے، اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں مگر اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ نماز بات کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، طواف بات کرنے سے تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وضو جیسے نماز میں ضروری ہوتی ہے، خانہ کعبہ کے طواف میں بھی ضروری ہوتی ہے۔ پھر آپ نہیں دیکھتے کہ بیت اللہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اسی حال میں جا رہے ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ایک دوست تھے جو میرے پاس آئے تو نصیحت سنے بغیر نہ جاتے تھے، امیر آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے حج و عمرے کے لیے قبول کر لیا تھا۔ خوش قسمتی کا اندازہ لگائیے، رمضان المبارک میں اعتکاف میں تھے، سجدے کی حالت میں ریاض الجنہ میں موت آ گئی۔ مدینہ میں ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، جنت کی کیاری کہتے ہیں اس کو، وہاں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میری قبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ حجرہ عائشہ وہ جنت کا ایک حصہ ہے، اسی جگہ پر نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے مشائخ نے فرمایا جنت کی جگہوں میں سے بھی سب سے بہترین جگہ اگر دنیا میں یا کہیں ہے تو وہ جگہ ہے جو جہاں پر نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، کیونکہ اس جگہ سے نبی علیہ السلام کے جسم اثر لگا ہوا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نبی علیہ السلام اپنی قبر میں ہیں، زندہ ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام زندہ ہوتے تو کیا ہم نبی علیہ السلام کے دربار میں اسی طرح حاضر ہوتے؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا جب تم اولیاء کاملین کے مزارات پہ حاضر ہوں تو اس طرح ادب کے ساتھ حاضر ہوں کہ جس طرح تم دنیا میں ان کے سامنے بادب حاضر ہوتے تھے۔ مگر آج کی حاضری تو اعلیٰ قسم کا ادب ہے، چادروں کے ساتھ حاضری ہوتی ہے، کھیل پتاشوں کے ساتھ حاضری ہوتی ہے، بدعات کے ساتھ حاضری ہوتی ہے۔ وہاں جائیں تو صرف اس نیت سے جائیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر رحمت کا نزول ہو رہا ہے، تو ہم وہاں پہنچیں گے، ان کو کچھ اصالے ثواب کریں گے۔ چادر چڑھانا، کھیل بتاشے چڑھانا رسمیات میں سے ہیں اور بڑا گناہ ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ آدمی ہے، حج و عمرے کے لیے جا رہا ہے اور اعتکاف کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے اور سجدہ بھی ریاض الجنہ میں کر رہا ہے، اس کو اس حال میں موت آئی۔ مجھے اس کی موت پر بڑا رشک آیا، فرمایا کہ رہنا ہو تو مکے میں رہو اور موت آئے تو مدینے میں آئے۔ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں مکے کی زندگی عطا فرما، آمین نہیں ہوئی کبھی قبول ہو جائے، ہاں اے اللہ ہمیں مکے کی زندگی عطا فرما اور ہمیں مدینے کی موت عطا فرما۔ ہاں یہ تو بڑا مشکل ہے نا، گھر چھوڑنا، یہ کیسے چھوٹے گا؟ اس لیے مکہ مکرمہ میں جانا مشکل لگتا ہے اور لوگ ڈراتے ہیں، دیکھو جی تم حج کو جا رہے ہیں، سب سے اپنی غلطی کی معافی منگوانا، کبھی تمہارا وہاں انتقال ہو جائے۔ کیا حج کے موقع پہ انتقال ہوگا؟ انتقال تو کہیں بھی آ سکتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں تو لوگ خیر کثرت سے اعتکاف میں مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں بیٹھنے لگے ہیں، ورنہ آپ 20-30 سال پہلے جائیں گے تو لوگ کسی کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ اعتکاف میں بیٹھو گے جنات آ جائیں گے، فلاں چیز نظر آئے گی، وہ نظر آئے گی، اور اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ کوئی بوڑھا سا ہوتا تھا بیچارہ، اس کو بٹھا دیا کرتے تھے، اور بوڑھوں کا اعتکاف تو ماشاءاللہ ہی ہوتا ہے۔ وہ دن میں خیر رمضان سے ہوتے ہیں مگر بار بار بیڑی کی طلب ہوتی ہے انہیں، اور وہ بیڑی پینے کے بہانے سے بس مسجد سے نکلتے رہتے ہیں، ان کا اعتکاف تو پہلے ہی دن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کم سے کم اعتکاف میں بیٹھیں تو ایسے لوگ بیٹھیں جو صحیح طریقے سے 10 دن اعتکاف کر سکیں۔ تو کیا 10 دن بھی ہم اعتکاف میں بیٹھ کر ہم اپنی بیڑی اور سگریٹ کو اور ان چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے؟
ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، اے اللہ تو اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے حبیب کے دیار میں جگہ نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہو گئی اور نماز پڑھانے کی حالت میں ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، اور دوسری دعا بھی قبول ہوئی اور اپنے حبیب کے دیار میں جگہ نصیب فرما۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جس حجرے میں حجرہ عائشہ میں آرام کر رہے ہیں، اس میں پہلی قبر نبی علیہ السلام کی ہے اور دوسری قبر آپ کے یار غار اور آپ کے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور تیسری قبر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دونوں دوست نبی علیہ السلام کے اسی جگہ پر آرام کر رہے ہیں۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں، شہادت کی موت عطا فرمائی اور نبی علیہ السلام کی دیار یعنی مدینہ میں اور نبی علیہ السلام کے پہلو میں اور حجرہ عائشہ میں اور نبی علیہ السلام کے پڑوس میں انہیں آرام کرنے کا موقع ملا ہے۔ وصیت فرمائی کہ وفات کے بعد میری چارپائی روضہ رسول کے آگے رکھ دینا اور عرض کر دینا کہ غلام اجازت چاہتا ہے۔ یہ وہی غلام ہے جو ایک وقت میں نبی علیہ السلام کا دشمن تھا، یہ وہی غلام ہے سیدنا عمر ابن خطاب جو نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا تھا۔ آج کیا کہہ رہا ہے؟ غلام کی چارپائی آگے رکھ دینا، بدلا نا، انقلاب آیا نا زندگی میں۔ ایک وقت نبی علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، سب قسم کی دشمنی رکھتا ہے اور نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے چلتا ہے، لیکن جب انقلاب آیا اور زندگی کے اندر بدلاؤ آیا اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے اور نبی علیہ السلام کے پہلو میں آرام کرنے کا موقع ملا۔ دیکھو کیا اصلاح ہوئی اور کیا زندگی میں انقلاب آیا۔ وصیت فرمائی کہ وفات کے بعد میری چارپائی روضہ رسول کے آگے رکھ دینا اور عرض کر دینا کہ غلام اجازت چاہتا ہے۔ جب وصیت کے مطابق ایسا کیا گیا تو حجرے کا دروازہ کھل گیا، آٹومیٹکلی کھل گیا، حجرے کا دروازہ کھل گیا۔ مدینہ وہ جگہ ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور جو ایک دفعہ اترتا ہے اس کی دوسری دفعہ باری نہیں آتی۔ اب بتاؤ کتنی اہم ترین جگہ ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کے مدینہ طیبہ میں آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے وہ دوسری مرتبہ آتا ہی نہیں، اسے موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں مدینے سے بھی محبت کرنی چاہیے اور مدینے والے سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنا اور اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا، اس سے بندے کو نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پھر اس پر حضرت نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ ارشاد فرمایا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ادب کی وجہ سے قضائے حاجت کے لیے مدینے سے باہر جاتے اور قضائے حاجت بھی اس طرح کرتے کہ ایک پاؤں حدود حرم میں رہے اور گندگی حرم سے باہر گرے۔ یہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، اور سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عبادات میں اور اسی طرح نماز میں اور دیگر اعمال میں اقتدا کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے امام کا یاد رکھنا چاہیے، ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ نعمان ابن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے امام ہیں۔ انہی میں سے ایک امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، قضائے حاجت کے لیے مدینے سے باہر جاتے، یعنی مدینہ منورہ کے اندر بیت الخلا نہیں کرتے تھے ادب کی وجہ سے، اور جب جاتے قضائے حاجت کے لیے تو اس طرح بیٹھتے کہ ان کے پاؤں حدود حرم میں رہیں اور ان کی گندگی حدود حرم سے باہر گرے، ایسا نہ ہو کہ میں قضائے حاجت میں ہوں اور میرا انتقال ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے موت آئے تو مجھے مدینے میں موت آئے، ایک لمحہ بھی حرم مدینہ سے باہر رہنا نہیں چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے دیار سے ایسی محبت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبت عطا فرمائیں۔ جب آپ یہ محبت اپنے دل میں بسانے کی کوشش کریں گے اور محنت کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یقیناً ہماری اپنی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ آج کی اس مجلس کا عنوان یہی تھا کہ انسان کی زندگی اور انقلاب۔ محنت کریے، اپنے آپ کو بنائیے، چمکائیے اور اپنے آپ کے اوپر خوب محنت کرنے کی کوشش کریے، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ زندگیوں کو کیسے بدلتے ہیں۔ اسی کے لیے مشائخ خانقاہوں میں ذکر و اذکار کراتے ہیں، اصلاح کی باتیں بتاتے ہیں، تاکہ انسان اپنی زندگی کو صحیح معنی میں انسانی زندگی بنا کر گزارنے والا بن جائے۔ اور جنت جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے ہے۔ اگر دنیا میں انسان
انسان بن کر زندگی نہیں گزارتا یا نہیں گزارے گا تو پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر جہنم ہے۔ چنانچہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے لوگ جو جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، وہ انسان تو ہیں مگر انہوں نے انسانی زندگی نہیں گزاری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی میں دنیا میں رہ کر کے انسانی زندگی گزاریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی جگہوں میں سے اور جنت کے باغات میں سے عظیم ترین جگہ اور باغات میں سے عظیم ترین باغ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ جو باتیں سنی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو